إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس سیریز کا اینڈ دی ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر از شکر لائس سویٹنر with zero calories. Some of you will be amazed at it at what is the connection between sugar and sweetness and zero calories. So this is actually the lecture inshallah in which we will unveil the quality of this sugar which add up sugar into our life without adding the calories into it. آج ہم یہی سیکھیں گے انشاءاللہ اس لیکچر سے. اچھا دیکھیے تھرو آؤٹ ہسٹری پوری دنیا کے اندر بے شمار ریلیجیس اسکالرز نے فلاسفرز نے جتنے سائنٹسٹ ہیں ریسرچرز ہیں انہوں نے گریٹیٹیوڈ کی امپورٹنس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے اور اتنا کیا ہے کہ کچھ ان میں سے گریٹیٹیوڈ کو سوشل گلو کہتے ہیں اور ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک بائنڈنگ فورس کا نام دیتے ہیں. اینڈ سم آف دیم ہیز جسٹ اسٹیٹڈ دیٹ دس گریٹیٹیوڈ اٹ سروز ایز اے بیک بون فار دی ہیومن سوسائٹی. لیکن اس کے باوجود جب ہم ڈفرینٹ سرویز کو اٹھاتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوئے ہیں ریگارڈنگ پیپلز پرسپشن اباؤٹ گریٹیٹیوڈ اینڈ دی یوزنگ آف دیٹ دی ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ ان دیئر لائف، سو اس میں سے ایک پول جو کہ امریکہ میں ہوا اس کے اندر 50% جو امیرکنز ہیں دے ایکسپٹیڈ اٹ یس وی ایکسپریس گریٹیٹیوڈ ان آور لائف. اور اسی طرح کا ایک پول مڈل ایسٹ میں ہوا کہ جس کے اندر 90% رسپونڈنٹس نے یہ تو ایکسپٹ کیا کہ گریٹیٹیوڈ ہماری زندگیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، شکر گزاری ہماری زندگیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس 90 میں سے 50% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم یہ شکر گزاری کو ایکسپریس اپنی فیملیز میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے کولیگس کے ساتھ ریگولر لیول پہ نہیں کرتے. سو سب سمجھتے تو ہیں اس کی امپورٹینس اور ہم سب بھی جو یہاں موجود ہیں ہم سب بھی سمجھتے ہیں، لیکن کتنا یہ ایلیمنٹ ہماری زندگیوں میں شامل ہے یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. سو آج کا جو لیکچر ہے جو ایک موٹیویٹنگ قرآن کی آیت لی گئی ہے آج کے لیکچر کے لیے، دس از دی ورس آف سورہ ابراہیم ورس نمبر 7 where اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are grateful, I will give you more. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو پوری گرومنگ کر لیں، اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر لیں، اپنی ویل بینگ کے اوپر کام کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے شکر گزاری کرو میں دیتا چلا جاؤں گا. تو جو انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں بلیسنگ، زندگی میں نعمتیں، زندگی میں خوشیاں، سکون بڑھتا چلا جائے، پھر اس کے لیے یہ قرآن کی آیت ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری یہ ساری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اب کیونکہ ہمارا کچھ لیکچرز کا ایک ٹریڈیشن ہم نے یہ سیٹ کیا ہے، کسٹم سیٹ کیا ہے کہ ہم اس کو کمپیریٹیو وے میں لے کے چلتے ہیں فرام دی ویسٹرن اینڈ دی اسلامک پرسپیکٹو. سو لیٹس جسٹ ڈیلو ڈاؤن فرسٹ آف آل ان انڈرسٹینڈنگ what is the dictionary meaning of gratitude. So this word gratitude has been derived from the Latin word which means gratis and it meaning thankful and pleasing. اور this is the topic جس کے اوپر although بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہوئی بھی ہیں اور کانسٹینٹلی سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس بھی دیا جا رہا ہے بیکاز یہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے، آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. بٹ اسٹل these psychologists
the neuropsychologists, they are not able to give a single definition of gratitude. उनमें से कुछ कहते हैं कि gratitude या तो ये एक moral virtue है या ये एक attitude है, कुछ ने इसको इमोशन या हैबिट कहा है और कुछ ने कहा है ये पर्सनैलिटी ट्रेट है या ये हमारा कोपिंग रिस्पॉन्स है. So still they are working over it. और according to Dr. Robert Emmons, वो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड जो है इसके अंदर दो तरह की स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करें ग्रेटिट्यूड को, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमन्स इसकी दो स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज इज जिसके अंदर हम ये एक्नॉलेज करते हैं दैट लाइफ हैज गुड इनटू इट. और जब हम ये एक्नॉलेज कर लें कि हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, सो इट मीन्स दैट वी आर सेइंग यस टू लाइफ. बिकॉज अब हमारा माइंडसेट क्या बनेगा कि दिस लाइफ इज वर्थ लिविंग. हम मायूसी की तरफ नहीं जा रहे, हमें इसमें अच्छाइयां नजर आना शुरू हो गई हैं. तो सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमन्स वो ये है कि हम पहले एक्नॉलेज कर लें कि जिंदगी में अच्छी चीजें हैं. एंड देन ही सेज फर्दर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड इज कि हम ये रिकग्नाइज करें कि ये जो अच्छी चीजें हैं ये हमारे अंदर से नहीं आ रही, इसका कोई आउटवर्ड सोर्स है. और डॉक्टर एमन्स कहते हैं कि वो आउटवर्ड सोर्स या तो क्रिएटर है. बिकॉज देखिए वी ऑल नो इट, जितने भी रिलीजन्स हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं, वो और बात है कि वो साथ में शरीक ठहराते हैं. सो ये लोग भी मानते हैं क्रिएटर को, ये भी अल्लाह को मानते हैं. तो कहते हैं कि या तो वो सोर्स, हमें ये रिकग्नाइज करना है, हमें ये रिकग्नाइज करके एक्सेप्ट करना है कि वो जो सोर्स है इस शुक्रगुजारी को मेरे अंदर लाने का, वो या तो क्रिएटर है, खुदा है, या वो कोई इंसान है, या वो कोई ऐसा एनिमल भी है. देखिए हम अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, हम लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स वी आर ईटिंग इन आवर लाइफ. हम जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ये भी एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं. तो क्या हमें उनका शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? दे आर द रीजन ड्यू टू विच वी आर हैविंग द वूलन क्लोथ्स इन दिस विंटर एंड एवरी टाइम इन विंटर. जो रोज हम अपनी प्रोटीन डाइट लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मीट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सब एनिमल्स के उसके ऊपर है ना. तो ये या तो वो सोर्स होते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द थिंग, या फिर ये होता है कि हम ये पूरी दुनिया है, इसकी इवेंट्स हैं, इसकी डिफरेंट हैपनिंग्स हैं, वो सोर्स होती हैं जो हमें शुक्रगुजारी की तरफ ले आती हैं. तो द पॉइंट ही वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन इट इज दैट कि हमें ये समझ लेना है नंबर वन थिंग कि यहाँ पे अच्छाई है इस दुनिया में, इस जिंदगी में, और नंबर टू कि इस अच्छाई का सोर्स दूसरों के अंदर होता है तो हम शुक्रगुजारी की तरफ आते हैं. हमारा इसमें कमाल नहीं है. नेक्स्ट उसके बाद इसी वर्ड को हम इस्लाम में शुक्र के लफ्ज से बयान करते हैं. और शुक्र जो है वो अरबिक वर्ड जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड, ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना, हमदो सना बयान करना, किसी को अप्रिशिएट करना. और हम ये लेके जाते हैं टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हाना ताला, या इसमें हम अपने अल्फाज के थ्रू शुक्र अदा कर रहे होते हैं, या हम अपने एक्शंस के थ्रू शुक्र अदा कर रहे होते हैं. एक्शंस के थ्रू ऐसा है, अल्फाज के थ्रू तो हमें पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया हमने, दूसरे का थैंक यू कर दिया, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला ने जो भी नेमत उसकी अदा की. एक्शंस के थ्रू क्या है, अल्लाह की तो इबादत करते हैं, उन कामों में उन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ताला ने दी है, वो शुक्रिया अदा करना की कैटेगरी में है. और लोगों का शुक्रिया कैसे एक्शंस के थ्रू अदा करते हैं कि उन्होंने अगर आपके साथ अच्छा किया तो आप भी उनके साथ कोई अच्छा काम कर देते हैं. फिर आप ये देखिए कि ये जो वर्ड है शुक्र का, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्राइलैटरल रूट, 3 लेटर से मिलकर बना है, शीन काफ रॉ, जिसका मतलब है शुक्रिया कहना, कमेंड करना, तारीफ करना, लोगों को जो है वो उनकी प्रेज करना, जो उन्होंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की है, कोई फायदा पहुंचाया है, या आपके साथ कोई अच्छाई की है. और ये देखिएगा कि ये ना एक रेसिप्रोकल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन अल्लाह सुब्हाना ताला एंड all of us, the abd of Allah subhanahu wa ta'ala, the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. वो कैसे, वो सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 144 के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं फसयज़िल्लाहुल शाकिरीन, कि अल्लाह सुब्हाना ताला
سوئفٹلی ریوارڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو، جلدی کے ساتھ ان لوگوں کو ریوارڈ کر دیتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے، آپ شکر کریں آپ کو ملتا چلا جائے گا. دس از اے ٹو وے کائنڈ آف اے روڈ. آپ نے شکر کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازتے چلے جائیں گے. سو دس از ایکچولی دی امپورٹنٹ تھنگ فرام دی اسلامک پرسپیکٹو جو ہمیں یاد رکھنی ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریلیشن بن رہا ہے ود دی پریویس ویسٹرن پرسپیکٹو جو ہم نے بات کی تھی، اس مسلمان بھی اس چیز کے اوپر ہیں کہ یہ ہمیں ساری بلیسنگز مل رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، یا کوئی انسان ہمارے ساتھ اللہ کے وسیلہ بن کے ہمارے لیے کوئی مدد کر جاتا ہے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ کرنا ہے اور اللہ کا بھی کرنا ہے. اسی طرح سے یہی بات ڈاکٹر ایمنز نے بھی کہی ہے کہ یا تو یہ سورس کریٹر کی طرف سے ہوتی ہے، یا یہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، یا کسی اور آؤٹ ورڈ چیز کی طرف سے ہوتی ہے. اور فردر اگر آپ اس کو یہ دیکھیں، سو اس کے اندر قرآن میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں شکر کے بارے میں، کہ شکر از ایکچولی جس طرح سورہ لقمان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی. آپ جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کس سے جتنا آپ گریٹفل ہوتے چلے جائیں گے اتنا اللہ آپ کو نوازتا جائے گا. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں یاد رکھنی ہے کہ شکر کا ایگزیکٹ اپوزٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کفر. یہ بالکل اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شکر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس جس اگر آپ شکر نہیں کر رہے تو آپ کفر کر رہے ہیں. شکر کیا تھا کہ جس کے اندر ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں سامنے والے کو، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو تھینکس کر رہے ہیں. کفر ان ادر ورڈز جو کہ 3 اگین لیٹر سے بنا ہے، کاف، فا اور را سے، کفر میں ہڈن میننگز ہوتے ہیں. یعنی آپ چھپا لیتے ہیں، آپ کنسیل کر لیتے ہیں آپ اس چیز کو. اور جب آپ شکر نہیں کر رہے کسی کا اس کی اچھائی کے اوپر، یا اس نے جو نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے، تو obviously آپ وہ گریٹیٹیوڈ اپنے اندر چھپا رہے ہیں. So that is means we are going into the category of kufr. اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر جائیں. اور اسی کی بیس کے اوپر آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، انسانیت کو ڈیوائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یعنی ہم نے تو ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب یہ شکر گزار بنے یا نا شکر گزار. سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہ سورہ یہ جو آیت ہے دس از دی ون کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم نے تو سیدھا راستہ بتا دیا، نعمتیں بھی عطا کر دی، اب تم شکر ادا کرو یا تم ناشکرے بنو، یہ تمہاری اب کیٹیگریز ہیں. اور پھر ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں سورہ النساء کی ورس 147 میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا اگر تم شکر گزار ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو. اللہ تو خود شکور ہیں، اللہ تو خود اپریشیٹو ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں شکر گزاری کو. سو دس از ایکچولی دی امپورٹنٹ پوائنٹ. ہمیں یہ بھی مائنڈفل ہو کے سوچنا ہے کہ اگر ہم شکر نہیں کر رہے تو پھر ہم کفر کی نعوذ باللہ کیٹیگری میں جا رہے ہیں. اور یہ رول آف نیچر ہے، نعمتوں کا جب شکر نہ ادا کیا جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور اوپر اللہ نے بتا دیا شکر کرو گے تو دیتا چلا جاؤں گا. سو یہاں سے ہمیں شکر کی جو امپورٹنس ہے وہ معلوم ہوئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ زندگی میں سب سے بڑا دشمن ہمارا لگا ہوا ہے وہ ہے ابلیس، شیطان. اور اس کا سب سے بڑا مشن ہے ناشکری انسانوں کے اندر کریٹ کرنا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور تمام فرشتوں کو اور جنات کو مخلوق ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ہی واز دی ون جس نے ریفیوز کیا تھا. اور وہ ریفیوز اس بیس پہ کیا تھا کہ ہی سیڈ اٹ یہ مٹی سے بنا خاک کا پتلا، میں آگ سے بنا، آئی ایم بیٹر دین ہم، انا خیر من، میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں. جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نے کی، جس سے وجہ سے وہ رائندہ درگاہ ہوا، اس کو پنشمنٹ ملی. اللہ کے مقربین میں سے، جنات میں سے تھا، اللہ کے مقربین کا لیول بہت عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا.
لیکن اس ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو اس کے تمام درجوں سے، اس کی ساری پوزیشنز اس سے واپس لے لی گئی، وہ جتنے بھی اس کے پاس بیجز تھے، میڈلز تھے، وہ سب لے لیے گئے. تب انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ شرمندہ ہوتا، معافی مانگتا، آپ دیکھیے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اب میں آپ نے اس بندے کو میرے پہ امپورٹنس دی ہے، اس انسان کو، اب میں اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، ہر طرف سے اس پہ اٹیک کروں گا، اور اس میں سے آپ اکثر کو ناشکرا پائیں گے. یہ جو مایوسی ہمارے اندر آتی ہے نا، یہ جو ناشکری ہمارے اندر آتی ہے، سمجھ جائیے کہ یہ آپ شیطان کو اس کے مشن کے اندر کامیاب کرا رہے ہیں. اگر آپ اس چیز کو ابھی اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہم نے اپنے اندر نہیں لے کر آنا، بیکاز اس سے وہ شیطان خوش ہو رہا ہے مجھے میرے رب سے دور کر کے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. وہ مایوسی تب آتی ہے جب ہم ناشکری کی سائٹ پر ہوتے ہیں، جب ہمارا سارا کا سارا تھاٹ پروسیس اپنی ان چیزوں کی کاؤنٹ کرنے میں لگ جاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. ہم الحمدللہ مائنڈ سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، ہٹاؤں گا آپ کے راستے، تو آپ اکثروں کو ناشکرا پائیں گے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہے نا ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، ہماری تربیت کرنے والا، ہمیں ہمارا پروٹیکٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہے ہیں، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک تمہاری اتھارٹی ان لوگوں پر نہیں ہوگی جو ایمان لائیں گے اور جو مجھ پر بھروسہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ میں اس کو بھی جواب دیا منہ توڑ کہ تم ہر کسی پہ نہیں اپنا روپ جما سکو گے، ہر کسی کو اپنے مطابق نہیں کر سکو گے. اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مجھ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، سچے دل سے توکل کرتے ہیں، وہ میرے ہی راستے پہ چلیں گے. سو اب آپ، دس از دی کرائٹیریا فار اس، ہمیں اپنے پیارے رب کی اس بات کے مطابق چلنا ہے، یا ہمیں اس شیطان کے مشن میں اس کا ساتھ دینا ہے ناشکری کے باکس کو اپنے انہانس کر کر کے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ شیطان کو جواب دیا، اور ہمیں بھی ایک گائیڈ لائن دے دی کہ شکر گزاری کرتے رہو گے، میرے پہ توکل رکھو گے، سو تمہارے لیے راستے آسان ہیں. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایپیٹوم آف گریٹیٹیوڈ بنا کے بھیجا، جو ہماری زندگی کے رول ماڈل ہونے ہی چاہیے. اگر ابھی تک ہم نے ان کو رول ماڈل نہیں بنایا، ان کے اسوا کے مطابق اس زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ رمضان کا مہینہ تھا، یہی آپ کی آخری راتیں، آخری عشرہ چل رہا تھا، طاق راتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنا قیام اللیل کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں سویلنگ ہو جایا کرتی تھی. تو اسی ایک رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے آلریڈی معاف کر دیا ہے. تو سنیے میرے پیارے نبی کا جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He says, should I not be grateful servant of Allah سبحانہ تعالیٰ؟ یعنی اب اس نے اگر مجھے معاف کر دیا تو کیا اب مجھے شکر گزاری کو نہیں بڑھانا چاہیے؟ یا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اب بیٹھ جاؤں کہ مجھے تو معافی ہے، میں نے تو جانا ڈائریکٹ جنت کے اندر ہے، اب کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی؟ سو دس از اگین اے گائیڈ لائن فار اس. اللہ نعمتیں دیں تو ان نعمتوں پہ پھولنا نہیں ہے، ان کو اپنا کریڈٹ نہیں سمجھ کے بیٹھ جانا کہ یہ میری وجہ سے ہے. ان نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کے ایلیمنٹ کو اور زیادہ بڑھاتے چلے جانا ہے، اور زیادہ اس کے اندر ہم نے اس کو انکریز کرتے چلے جانا ہے. اور آپ آگے دیکھیے، اس کیونکہ ہم یہاں پر اس کا ذکر بھی اس قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ یہ فرمایا ہے فردر اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہمیں یہاں پہ کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دھوکے کا سامان ہے. میں تمہیں یہاں بہت کچھ دوں گا، لیکن یہ جو بہت کچھ یہ دنیا کی ابنڈنس ہے اس کی نعمتوں کی، یہ تمہیں کہیں مجھ سے غافل نہ کر دے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے غافل نہ کر دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی چمک، یہ تمہاری زندگیوں کی مصروفیات، تمہارا اپنے لیے اپنی ذریعہ معاش کا کمانا، یہ سب چیزیں کہیں تمہیں میری یاد سے دور نہ کر دیں. اور جو نہ شکرہ ہوگا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ کو یہ تمہاری شکر گزاری نہیں چاہیے، یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے صرف، کیونکہ تمہیں اور نعمتیں چاہیے اور وہ شکر گزاری کرنے سے ملیں گی. نہ شکری کرو گے تو لے لی جائیں گی. آگے فردر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کے سوری اس کے اندر نیکسٹ جو سورہ شورہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں اپنے ان سارے انسانوں کو، اور اس کے بعد یہ جو اس کے اندر فتنہ برداری کرتے رہتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ایک مقدار کے مطابق مدت کے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں he sends down whatever he wills in perfect measure. تم یہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کی ہمیشہ رہیں گی تو یاد رکھنا کہ اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بیکاز وہ اندازہ اللہ کو ہے. And he is truly all aware, all seeing of his servants. اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ نعمتیں ملنے کے بعد تم جو سرکشی کرتے پھرتے ہو، اللہ از اویئر آف دس. اور آپ یہ دیکھیں کہ قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی ویلدی انسان تھا، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، لیکن اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جتنا بھی میں نے دولت کمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں لکھا ہوا آتا ہے بکس میں کہ قافلے کے قافلے اس کے خزانوں کی وہ چابیاں لیے لیے اس اونٹ کے اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، اتنا اس کے پاس تھا، اور اس نے تو اپنی جنت تک تیار کر لی تھی. نصیب نہ ہوا اس کو اس میں جانا، کیونکہ یہ زمین میں دھسا دیا گیا تھا اپنے اسی غرور کی وجہ اور ناشکری کی وجہ سے. What he was doing, he was considering himself responsible of having all this abundance, all this abundant provisions, all this wealth in his life. نہ شکری کی، اللہ نے لے لی، اللہ نے اس کو جانے نہیں دیا وہاں پہ. اسی طرح سے اگر آپ بنی اسرائیل کی اگزامپل لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اگزامپل لے لیں، جب فرعون کے در سے وہاں سے نکلے ہیں، اب کھلا آسمان ہے، جگہ رہنے کو نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے کوئی انتظام کریں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں کیسے رہیں گے ہم؟ تو ایک بادل کا ٹکڑا تھرو آؤٹ ان کے سر کے اوپر رہتا تھا، جہاں جہاں وہ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. پھر انہوں نے کہا ہمیں کھانے پینے کا انتظام کیجئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، من و سلویٰ نازل ہوا. اب دیکھیے پھر ناشکری. من کیا تھا؟ یہ ایک ڈیو ڈراپس کی ٹائپ کی چیز تھی جو رات کے ٹائم پہ گرتی تھی اور یہ صبح اس کو یہ میٹھی ہوتی تھی، اس کو کھا لیا کرتے تھے. اور سلوا واز اے کائنڈ آف اے برڈ جس کو یہ شکار کر کے پھر اس کو پکا کے کھاتے تھے. کچھ عرصہ گزرا، ناشکری اگین سٹارٹ. ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کھا کے، ہمیں تو ڈفرنٹ طرح کے پھل اور سبزیاں چاہیے. آپ اپنے رب سے کہیے ہمیں وہ دیجیے. ابھی بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا تھا. اب جب یہ دعا کی، ناشکری کی، وہ بنے جو ریڈی میڈ چیزیں آپ ہاتھ میں آ رہی تھیں، تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وارننگ بھی دی کہ اب تم پھر اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس کی پھر تمہیں آفٹر افیکٹس دیکھنے پڑیں گے. بٹ دے ور جسٹ مور انسسٹنگ اوور دیٹ. سو کیا ہوا نیکسٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا فارمنگ کرنے میں. اب خود ہی بیج ڈالو، خود ہی اس پورے کھیت کا خیال رکھو، خود ہی اس کی ہارویسٹنگ کے لیے اپنے انتظام کرو اور پھر نکالو اور پھر پکاؤ. سو دس از ایکچولی دیز آر دی ڈفرنٹ اسٹوریز ان دی ہولی قرآن جو ہمیں ساتھ ساتھ لوگوں کا بتاتی بھی رہی ہیں، پچھلی نیشنز کا، پچھلے لوگوں کا، کہ جب وہ ناشکری کرتے ہیں رہے تو ان کو پھر کس کس طرح سے پرابلمز اٹھانی پڑی. and this is actually for us as well. ایک اور قوم کا ذکر ہے اسی ریلیشن سے کہ جس نے ناشکری کی تھی.
سورہ نحل کی یہ ورس نمبر ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے 112 میں کہ there was an example in the Quran. There is an example of a society which was safe and at ease. بہت سکون سے رہ رہے تھے, بہت زیادہ اماؤنٹ میں ان کے پاس بلیسنگز تھی ہر طرح کی, ہر طرف سے ان کو نعمتیں ہی نعمتیں حاصل تھی, لیکن یہ لوگ اللہ کے ناشکرے تھے. ناشکری ان کی حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. اور میں نے بگننگ میں بتایا تھا کہ ناشکری از ناٹ لائک دیٹ کہ آپ شکر زبان سے نہیں کر رہے یا بول رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا, ہمیں کچھ نہیں ہوا. ناشکری یہ بھی ہے کہ دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال, ان جگہوں پہ استعمال جو کہ منع ہے ہمارے شریعت کے حساب سے. سو پھر کیا ہوا؟ اللہ made them taste the clutches of hunger and fear for their misdeeds. پھر اللہ کا عذاب آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھوک اور افلاس میں ڈال دیا, تاکہ اب یہ دیکھیں کہ وہ جس چیز کی, جس نعمت کی یہ ناشکری کر رہے تھے, وہ کتنی بڑی ایک بلیسنگ تھی ان کے لیے. اب ان کو احساس ہوگا, پہلے یہ احساس نہیں کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر ٹورڈ سولن جو ایک آتھر بھی ہیں, ان کی ایک کتاب ہے ڈیمیج لائف دی کرائسس آف دی ماڈرن سائیکی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن لائف ہماری بن چکی ہوئی ہے, اور جس کے اتنے چیلنجز ہم آج آئے دن اس فاسٹ پیس سارٹ آف لائف کے اندر, اور جس میں ہمارا ایمان بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری مورل ڈکے کا, ہمارے کریکٹر کے لو ہونے کا, اور اپنی زندگیوں میں سے جو ایکچوئل مقصد ہے اس کو بھولنے کا یہ ہے کہ ہم نے میٹیریلسٹک اپروچ اڈاپٹ کر لی ہے. ہمارا وہ جو ایک اسپرچل انڈرسٹینڈنگ ہے آف نعمت, وہ جو اسپرچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں کب زیادہ ملے گا, جب ہم آلریڈی جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں گے, اس کو ریکگنائز کرنا شروع کریں گے اور ایکنالج کرنا شروع کریں گے. وی ہیو لاسٹ دیٹ سارٹ آف اے مائنڈ سیٹ. تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو سوسائٹی جو اتنی زیادہ فاسٹ پیس چل رہی ہے, وہ اسی لیے پرابلمس کا شکار ہے. اب دیکھیں, ہم نے اتنی یہاں تک بات کر لی ہے کہ شکر گزاری کریں گے, اس کے یہ فوائد اللہ نے بتائے, مطلب قرآن کے تھرو ہم نے بات کر لی. شکر گزاری آپ کی دیکھیں یہ پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے آتی ہے. جتنا ہم اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو کریں گے, جتنے اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھیں گے, ہمارے اندر شکر گزاری ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. تو اب ذرا ہم تھوڑا سا اس شکر گزاری کے سائیکولوجیکل, فزیولوجیکل اور جو سوشل بینیفٹس ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں, اور یہاں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے ان سب کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب ہم ان سے گو تھرو کریں گے, کہ جب ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, جب ہم ناشکری کا کام کریں گے, سو ہماری یہ جو 3 ہیلتھس کی ہم نے بات کی ہے, سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل اینڈ سوشل, تو یہ کس طرح سے پھر افیکٹ ہو سکتی ہے. سو یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کو اور زیادہ گریٹیٹیوڈ, آپ کو اور ہیپی بناتا ہے اپنی لائف میں. ہم نے بات کی تھی نا, یہ شکر سے شکر بن جائے گی زندگی کی, سویٹنس بن جائے گی. آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں نا, آپ اویئر ہیں اپنی بلیسنگ سے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ بلیسنگز ہیں اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے, آئی واز ناٹ ایلیجیبل ایون ورتھی آف دیٹ, تو آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن انہینس ہوتی ہے. اور جب آپ جتنا زندگی میں سیٹسفائی اپنا محسوس کرتے ہیں, اتنا آپ کا موڈ انہینس ہوتا ہے. اور بہت سی ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں سے ایک اسٹڈی میں میٹا انالیسس کر کے انہوں نے 62 اسٹڈیز میں سے جو کرکس نکالا, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے بٹوین ہیونگ شکر گزاری والا مائنڈ سیٹ اینڈ ڈپریشن. جو لوگ زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے, وہ زیادہ کم چانسز رکھتے ہیں موڈ ڈس آرڈرز کی طرف جانے میں. اور فردر لاؤ اینڈ چینگ 2011 میں اپنی ریسرچ میں یہ بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے لائف ایونٹس کو جو ہو چکے دوبارہ سے ری تھنک کرتے ہیں, ری ایگزامن کرتے ہیں ود دا تھینکفل مائنڈ سیٹ, اتنا ان کو ڈیتھ اینزائٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یوزلی ہم نے جو زندگی گزار دی ہوتی ہے, ہم زیادہ تر اسی گلٹ کے اندر رہ جاتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوا ہوتا, تو آج یہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ صرف پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھ کے
ری ایگزامن کیجئے وہ جو زندگی میں آپ کے واقعات آئے تھے، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو جو اللہ کے پیچھے کی وزڈم ہے، اگر ہم اس کو مسلم پرسپیکٹو سے بات کریں تو اللہ کی جو وزڈم ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر اس وزڈم کو سمجھنا ہے کہ وہ ایک دم نہیں سمجھ آتی ہے. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جو پورا قصہ بیان ہوا ہوا ہے، اپیرنٹلی تو وہ سب نقصان لگ رہا تھا، لیکن اس کے آن دی بیک اینڈ فائدے ہی فائدے تھے. سو یہی ہمیں ضرورت ہے اپنے لائف ایونٹس جو ہو چکے اور جو ہو رہے ہیں اس کو پازیٹیو اینڈ سے دیکھنے کی. اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ اس سائیکولوجیکلی. پھر فردر اس کا فزیکل بینیفٹ دیکھیں. جتنا آپ سائیکولوجیکلی ہیلدی ہیں، ایموشنز آپ کے پازیٹیو ہیں، آپ کا موڈ انہینسڈ ہے، یو آر ہیونگ مور سیٹسفائڈ لائف. آپ کی آرگنز، آپ کی باڈی بیکاز انٹر کنیکٹڈ ہے سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ. تو آپ کی پورا کا پورا امیون سسٹم انہینس ہوگا. آپ کو جو ڈفرینٹ باڈی ایکس ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر یا آپ کا کارڈیک فنکشن یہ آپٹیمم لیول پہ چلا جائے گا. آپ کی سلیپ سائیکل کو اچھا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ کا موڈ اچھا ہے نا تو آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ کے اندر جو ڈفرنٹ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں وہ آپ کو آرگنس کو سروائیو کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. آپ اسٹریسفل سچویشنز میں ہوتے ہیں، آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، آپ پینک ہوتے ہیں. سو جو کورٹیسول ہے، جو اسٹریس ہارمون ہے، وہ آپ کی باڈی میں زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کے آرگنز، آپ کے مسل سیلف ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں، جس سے پھر ہمیں طرح طرح کی ایکس، طرح طرح کی اسٹفنس، ہمارے ڈفرنٹ پارٹس اینڈ نمنس ڈفرنٹ پارٹس آف باڈی میں جو ہے محسوس ہوتی ہے. سو اگر آپ سائیکولوجیکلی پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھ رہے ہیں اور آپ نے شکر گزاری کا اپنا رویہ رکھا ہوا ہے تو فزیکل ہیلتھ لازمی آپ کی اس سے بہترین ہوتی چلی جائے گی. اور اس کو فردر جو ہے ایمنز اینڈ میکفلاگ نے بھی ڈسکس کیا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ مل رہا ہے وہ بیسٹ مل رہا ہے. وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا، شکر گزاری والا مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر آپ سائیکولوجیکلی اور فزیکلی دونوں طرح سے اسٹرانگ ہیں، ہیلدی ہیں، so eventually it will help you to enhance your interpersonal relationship. وہ اندر کی فرسٹریشن، وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا، نیگیٹو سوچنا، وہ سب ختم ہو جائے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ ہی وہ بن گیا کہ جو الحمدللہ مائنڈ سیٹ ہے، شکر گزاری والا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ کی کمیونیکیشن بڑھے گی لوگوں کے ساتھ، آپ زیادہ امپیتھیٹک ہو کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے. آپ زیادہ ان گروپس میں رہنا پسند کریں گے کہ جو آپ کے لائک مائنڈیڈ ہوگے. آپ نوٹ کیجئے گا، ہم سب اپنے اپنے آپ کو دیکھیے، ہم اس گیدرنگ میں رہنا، اس پیئر گروپ میں رہنا، اس انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں لوگ ہماری بات کو یا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. And we avoid all such people and all such groups and teams where we are not feeling appreciated. یہ ہیومن نیچر ہے. تو جب آپ دوسروں کو بھی شکریہ کہنا شروع کریں گے، وہ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف. اور جب دوسرے آپ کو کریں گے تو آپ اٹریکٹ ہوں گے اس شکریہ کی وجہ سے ان کی طرف. سو جو ایک ہمارے سوسائٹل کمیونٹی وائز ہمارے بانڈز ہیں، فیملی بانڈز ہیں، یہ اسٹرینتھن ہوتے چلے جائیں گے. اور اسی کو کیٹس اینڈ ڈی اسٹینو نے اپنی اسٹڈی میں بھی بتایا ہے کہ یہ جو گریٹیٹیوڈ جن میں زیادہ ہوتا ہے وہ پرو سوشل بیہیویئر رکھتے ہیں. ان کا بیہیویئر سسٹینیبل بیہیویئر کی طرف وہ جاتے ہیں. آج کل ہم بہت سنتے ہیں سسٹینیبل اکانومی، سسٹینیبل انڈسٹریز، سسٹینیبل آپ کا لائف اسٹائل. دس از ایکچولی واٹ which is not harmful for anyone, not for you and not for the others who are coming into contact with you. So this is actually the benefit of gratitude جو ہمیں اس طرح سے آگے کرتا ہے. فردر اگر اس کا برین پہ ورکنگ دیکھیں بھائی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ سارے نیورونس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی آپ کے برین کے اندر وہ پروسیس ہے جو جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ انہینس ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کے برین کے اندر نیو پاتھ ویز ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کے جو نیورونز ہیں وہ جو فائرنگ اور وائرنگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ نے نیورو سائیکالوجی میں اس کانسیپٹ کو پڑھا ہے، یو ہیو اے بیٹر آئیڈیا کہ کس طرح سے وہ نیو جب پاتھ ویز بنیں گی ہمارے اس ڈفرنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز کے ریلیز ہونے سے، جو کہ ہمارے ہیپی ہارمونز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں ڈوپامین ہے، سیروٹونین ہے، یہ ہیپی ہارمونز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جب اچھا فیل کرتے ہیں تو برین کے نیورونز بھی اس
چیز کو فیل کرتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ ڈیولپنگ اینڈ انہینسنگ اینڈ ملٹیپلائنگ دیئر کنیکشنز. اور جتنے نیورل پاتھ ویز ہمارے بنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری کوگنیٹو ریفریمنگ ہوتی چلی جائے گی, ریسٹرکچرنگ ہوتی چلی جائے گی. ہمارا مائنڈ سیٹ چیزوں کو اب نیگیٹولی پرسیو نہیں کرے گا, وہ آپٹمسٹک لینس سے دیکھنا شروع کرے گا, جس سے ہماری انزائٹی ریڈیوس ہوگی اور اسٹریس ہارمونز جو ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہوئیں گے. So this is actually how overall this gratitude is affecting us. یہ آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں سائنس نے بتائی ہے, اور یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ موقع نہ دیا ہوتا پڑھنے کا, چیزوں کو سمجھنے کا, اس سائنس کا, لوگوں کو اتنی عقل نہ دی ہوتی کہ وہ یہاں تک برین کے اندر تک جا کے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچا دیں, تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کچھ بھی. یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کے بعد اسٹرانگ انٹرپرسنل کنیکشنز ہمارے بنتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹ ٹو ایمپیتھائز ود ایچ ادر. جب آپ گریٹیٹیوڈ دے رہے ہیں نا ایک دوسرے کو, شکر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ ایک دوسرے کے لیے لائکنگ بڑھتی چلی جاتی ہے, جس کی میں نے اگزامپل ابھی آپ کو پیچھے بھی دی ہے کہ ہم ایسے گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپریسیشن ملتی ہے. تو اس طرح سے وہ بانڈز, وہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی بے انتہا ضرورت ہے, اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے, ہاؤ وی آر پرسیونگ تھنگس, ہاؤ وی آر ٹیکنگ دی لائف ایونٹس, اٹ کاؤنٹس ا لاٹ. اس کو پازیٹیو کرنا ہے تو زندگی میں شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی, اور کسی قسم کی انشاءاللہ اس میں پریشانی جو ہے والا معاملہ نہیں ہوگا. اور اس کو کس طرح پریکٹس کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین حدیث اس میں جو آتی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. جب تمہیں لگے نا کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, یا تمہیں لگے کہ میری نعمتیں نہیں ہیں, دوسرے کی نعمتیں اس کے پاس ہیں, میں آئی ہیو نتھنگ, میرے پاس لوگ نہیں ہیں, میرے پاس شاید اتنے میرے پاس ویلتھ نہیں ہے, مجھے اس طرح کا وہ چیز نہیں ہے جو لوگوں کے پاس وہ اسٹیٹس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دل میں یہ خیال آنے لگے تو فوراً اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی نعمتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنے سے اونچے اسٹیٹس والوں کو دیکھنا شروع کرو گے تو پھر مایوسی ہی آئے گی, ناشکری ہی آئے گی. اور اسی لیے ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا کہ جب کبھی کسی انسان کو آپ مصیبت میں دیکھیں تو وہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یعنی اس دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, شکر کرتے ہیں نا اللہ کا کہ اللہ جی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے عافیت سے رکھا, اور جس میں اس انسان کو مبتلا کیا مجھے نہیں کیا, اور مجھے آپ نے فضیلت بخشی ہے کہ میں اس بیماری میں, اس آفت میں مبتلا نہیں ہوں. ہم یہاں ذرا سوچ لیں غزہ کے مسلمانوں کی حالت, اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر شکر گزاری نہیں آتی ہے تو پھر ہم سے بڑا ناشکرا اور کوئی نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ناشکری کفر کا اپوزٹ جو ہے, یہ ناشکری کفر کی اس میں جا رہی ہے کیٹیگری میں, شکر کا اپوزٹ ہے یہ. پھر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, سم ٹائمز ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت بڑے بڑے فائدے چیزیں دے رہی ہوتی ہیں. کسی نے جاب دلوا دی, کوئی بہت اچھی ایجوکیشن یونیورسٹی میں مل گئی ہے تو وہاں پہ بھی شکر ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی اچھے ٹیچرز مل گئے تھے وہاں, بات تھینک یو فار آل آف دیم. اللہ نے دے دیا, اللہ کا شکر ہے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. ہیلتھ ہے جی, شکر ہے الحمد للہ, اما ابا نے اچھی اپ برنگنگ کر دی ہے. لیکن کبھی ہم نے کسی انجانے کی, ہمارے لیے کوئی کی گئی نیکی, کوئی جو اس نے بینیفٹ ہمیں جانے انجانے میں پہنچا دیا, کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ یہ جو ہمارے گھروں میں پورا کا پورا یہ کھانے آتے ہیں, یہ فروٹس آتے ہیں, یہ ویجیٹیبلز آتی ہیں, اگر ہم چلیں اسی کو سمجھ لیں, وی ڈو ناٹ نو یہ کون بیج ڈالنے والا ہے, کون اس فارم کا خیال رکھنے والا ہے, اس کو پانی دینے والا ہے, اس کو فرٹیلائزر دینے والا ہے. وی ڈو ناٹ ایون نو کس نے وہ وہاں سے ہارویسٹ کیے, کون اس کو ٹرانسپورٹ کر کے مارکیٹ تک لے کر آیا. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. لیکن وہ سارے اسٹرینجرز ہمارے شکریہ کے حقدار ہیں, اللہ سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ. اور اس طرح اور بہت سی ایگزامپلز آپ خود سے سوچ سکتے ہیں. پھر کبھی دوستوں کے ساتھ اکثر
گھر والوں کے ساتھ اکثر ہم ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے اس پہ بھی ایک دوسرے کا شکریہ کیا؟ یہ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیے، جن کی پوری پوری فیملیز ان کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی ہیں. اینڈ وی آر ٹیکنگ آور فیملیز فار گرانٹیڈ. یہ جو سورج ہمیں آج مل رہا ہے، اب تو موسم اچھا ہو گیا. ابھی سردیوں میں ہم سب نے وہ ایکسٹریم ویدر دیکھا ہے اینڈ وی ور لائک یا اللہ معاف کر دیں، اب برداشت نہیں ہو رہی ہے سردی. تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں. تب اس کی قدر یاد آ گئی تھی. ابھی گرمیوں میں اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. نہیں کہیں، بیکاز یہ روشنی دے رہا ہے. سردیوں میں فائدہ دے رہا تھا، گرمیوں میں بھی دے رہا ہے روشنی کا. آپ کی ساری کراپس جو ہے وہ رائپ اپ ہو جاتی ہیں، بہت سے فائدے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کوئی اچھی کتاب، کسی کی کہی ہوئی اچھی بات، کسی کا کوئی اچھا آپ نے لیکچر سن لیا، کوئی کوٹ پڑھ لی، تھینکس ٹو دوز پیپل. آپ شاید ان کو فیس ٹو فیس نہ کر پائیں. فیس ٹو فیس اگر کسی کی اچھی لگ گئی ہے بات، اپریشیٹ دیم، ان کو تھینک یو کہیں. اس سے آپ کم تر نہیں ہوں گے، اس سے آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کی نظر میں آپ کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کو اللہ نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا. سو ڈو دیٹ. اور اگر وہ آپ کے سامنے نہیں، آپ نہیں جانتے، کوئی ان نون تھا، سو آپ ویسے دل دل میں کہتے بھائی شکریہ اس کا، اللہ اس کو اجر دے کہ اس نے اتنی اچھی بات کہی تھی اور مجھے وہ کلک کر گئی اور مجھے فائدہ ہو گیا. دس از ایکچولی دی ریکوائرمنٹ جو ہمیں شکر گزاری کا اپنے اندر ایلیمنٹ اس رمضان کے مہینے میں جو یا 2 یا 3 دن کے فاصلے پر ہم سے ہے، ہم نے کرنا ہے. پھر امام غزالی رحم اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے اس کی کلاسیفیکیشن سمجھیے. شکر ہم 3 طرح سے ادا کر سکتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں دیر از شکر بالقلب. یہ وہ گریٹیٹیوڈ ہے جو ہم قلب سے ادا کرتے ہیں، دل سے کسی کے مرہون منت کہتے ہیں نا، اس طرح کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ممنون ہیں، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. سو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، جن کا قلب سلیم ہوتا ہے، دی پیور ہارٹ. دیز آر دی ون جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، جن کے دل میں ایگو نہیں ہے کہ میں کیوں کروں کسی کا شکریہ ادا. یہ وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر شکر ادا کریں گے، بیکاز یہ جانتے ہیں کہ میرے رب کو پسند ہے شکر گزاری کی عادت. اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی ہی پیاری ان کی سینگ ہے. وہ یہ فرماتی ہے جو میں شکر کی طرف اور انکلائن کرتی ہے. وہ یہ فرماتی ہے کہ دیکھیں جب اللہ کا ایک بندہ پانی پیتا ہے، صاف پانی پی رہا ہے، بالکل پیور پانی پی رہا ہے، اور وہ پانی اس کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے، کسی بھی قسم کو اس کو انجری نہیں پہنچتی. وہ پھر پورے آرگنز میں سے ہوتا ہوا، سسٹمز میں سے نکلتا ہوا وہ اس کی باڈی سے ایگزٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس بندے کو کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اس پانی سے. تو کیا اس کے اوپر شکر گزاری دل سے اپنے اللہ کی واجب نہیں ہے؟ اس کے اوپر تو مسٹ ہو گیا کہ وہ شکر گزاری کرے. وی آل آر اویئر کہ پانی کیا تباہی مچاتا ہے جب یہ فلڈ کی شکل میں آتا ہے، یہ بارشوں کی فارم میں آتا ہے. سو کیا یہ شکر کا موقع نہیں ہے؟ اس کے بعد فردر دوسری کیٹیگری امام غزالی رحم اللہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے شکر باللسان، یعنی زبان سے کانشیسلی آپ شکر ادا کر رہے ہیں اپنے رب کا. اور اس میں دیکھیں یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایون ہماری زندگی کے اندر وہ ایونٹس میں جن کو ہم نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں، سپوز جس طرح کسی اپنے پیارے کی انتقال ہو گیا ہے، یا ڈیورس ہو جاتی ہے ہسبینڈ وائف کے اندر، یا آپ کی جاب چلی گئی ہے، یا آپ کو اور کسی قسم کا بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے. سو ان ریالٹی تو ہمیں یہ نقصان لگ رہا ہے. لیکن ایک تابعی ہے شرح القاضی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی 3 طرح کی بلیسنگز ہوتی ہیں. اس کو ذرا سوچنا شروع کریں. سب سے پہلی بلیسنگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے اس بندے کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی، یہ آفت کہیں میرے دین پہ تو آ جاتی تو میں کیا کر لیتا. یعنی ابھی تو مجھے کوئی مالی نقصان، بدنی نقصان ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر میں کفر میں پڑ جاتا تو اس کا تو کوئی وے بیک نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں دوسری بلیسنگ اس کو اس شکر اس ٹرائبولیشن، اس ٹرائل میں، اس نیگیٹو ایونٹ میں یہ ڈھونڈنی ہے جو اس کے ساتھ پرابلم اس کی زندگی میں آئی ہے. وہ کس طرح سے کہ وہ یہ سوچے کہ آج یہ مصیبت ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی ہو سکتی تھی، مجھے اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا.
تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ چھوٹی ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایونٹ کے اندر جو وہ دیکھے، اپنا مائنڈ سیٹ رکھے، وہ یہ کہ یہ تو عارضی ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس کی مشکلیں بھی عارضی ہیں. میں یہاں صبر کروں گا، انشاءاللہ دیکھنا آگے جنت ہی جنت ہے میرے لیے، ریوارڈز ہی ریوارڈز ہیں. سو وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ زبان باللسان جو آپ نے شکر ادا کرنا ہے، دس از امپورٹنٹ، اپنی زبان سے جو شکر ادا کرنا ہے. اور تھرڈ کیٹیگری جو بتاتے ہیں امام غزالی رحم اللہ، دیٹ از شکر بال والبدن والارکان. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے باڈی سے، اللہ نے دی ہے نا یہ پورے لینز، یہ سارے آرگنز اللہ نے دیے. تو اب کیا ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے ہر آرگن کو اللہ کی شکر گزاری میں، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں استعمال کریں. اور اس کے بارے میں جو ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت نعمان ابن بشیر کی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی بیسٹ آف دی ایکٹ آف ورشپ فار مائی نیشن از ریسائٹنگ دی قرآن. بہترین شکر اور بہترین عبادت جو ہم کر سکتے ہیں وہ اس مہینے میں جو آگے رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ موقع ہے ہمیں اپنے نوافل کو ادا کر کے، یہ مہینہ ہے ہمیں اپنے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کے، اس کو ایڈ آن کر کے، سمجھ کے پڑھ کے اپنی زندگیوں میں شکر کو ایلیمنٹ کو اور انسٹل کرتے چلے جانا. اور فردر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر ادا کیا کریں، نعمت ملے فوراً سجدے میں چلے جائیں، ایٹ لیسٹ 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیا کریں. روز شکرانے کے نفل نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار کسی نہ کسی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ایک سجدہ شکر ضرور سچے دل سے مائنڈ فل ہو کے اللہ سے کے سر کے سامنے سر پر سجود ہو کے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں جو اللہ نے دی ہیں. دوسرا اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کریں، بیٹھ کے دیکھتے رہا کریں نا، یہ جو مجھے آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ ہاتھ ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی اپنی زندگی پہ بھی غور کریں تو اللہ کی شکر گزاری آتی ہے اگر ہم واقعی سچے دل سے اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اور دوسرا اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جتنی بھی آپ کی جو، چاہے وہ شکر بالقلب ہے، شکر باللسان ہے یا شکر بالبدن ہے، کوشش کریں کہ آپ اس کو ہیبٹ ڈیولپ کرنے، یعنی اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی جو ہے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں یہاں پر نیکسٹ اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ شکر گزار کس کا بننا ہے اپنے اللہ کے بعد، وہ اس آیت میں بہت ہی پیارے طریقے سے بتا دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. And we have enjoined upon the man for his parents کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، سب سے زیادہ کس کا؟ اپنی والدہ محترمہ کا. کیوں؟ 9 months اپنے ساتھ اپنے اندر چھپا کے رکھتی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں we cannot pay her back. اس کے بعد وہ جو 2 سال بریسٹ فیڈنگ کے، مدر فیڈنگ کے ہوتے ہیں we cannot pay her back for all the pain which she has faced. اور still ابھی تک اگر ہم اپنی ماں کو دیکھیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی کے ساتھ سلامت رکھیں، ہماری مائیں ہمارے لیے ابھی بھی بہت سی مشکلیں اٹھا رہی ہوتی ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور آگے فرما دیا بی گریٹفل ٹو می اینڈ یور پیرنٹس. یعنی دیکھیں اپنے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو نیکسٹ کیٹیگری میں شکر گزاری کی لے کر آ رہے ہیں؟ اپنے والدین کی شکر گزاری کرو. کیوں؟ چلیں اس کیوں کا جواب ایسے سوچتے ہیں کہ ذرا امیجن کر لیجئے جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم کیا تھے؟ جسٹ اے پیس آف اے فلیش جو صرف روتا تھا اور رو کے بتاتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. نہ اٹھ کے خود کھانا کھا سکتے تھے، نہ ہاتھ اپنی مرضی سے ہلا کے کوئی چیز پکڑ سکتے تھے، نہ اپنی واش جا خود سکتے تھے. یہ والدین ہی تھے جنہوں نے ہمیں شفقت اور محبت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا اور انہوں نے ہمیں یہاں تک آج اتنا بڑا
اپنا اگر اپنی اپنی ہائٹس کو دیکھ لیں ہم سب، تو اتنے سے اتنے بڑے ہم ہو گئے. تو یہ کس کو وسیلہ اللہ نے بنایا تھا؟ ہمارے والدین کو. ذرا سچے دل سے سوچئے گا ایک دفعہ، کتنی دفعہ امی کو یہ چیز مائنڈ میں لا کے کہ انہوں نے میری وجہ سے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، دل سے شکریہ کیا اور دل سے حق کیا اور ان کو پیار کیا. کتنی دفعہ اپنے والد کے ساتھ یہ کام کیا؟ نہیں کیا. اب یہ سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اور کرنا ہے، بیکاز جتنی نیکیاں کریں گے، جتنا اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں گے، دیکھیں موٹیویشن ہے، ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہم سے پرومس کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آگے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے. اللہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں. تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا شکر کرو میں اور دوں گا، پھر کس بات نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ ہم شکر گزاری کو چھوڑ کے ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ کو، اپنے سوشل ریلیشنز کو خراب کیے ہوئے بیٹھے. ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی شکر گزاری کریں، شکر ادا کریں ان کا بھی. وہ بہت مشکل لگتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ ود دی کرنٹ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، لیکن کریں، کیونکہ وہ بہت طرح سے آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے جو ابھی شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں بہن بھائیوں سے، لیکن وہ بلیسنگز ہیں. کبھی اس اینگل سے بھی اپنے مائنڈ کو لے کے جائیے گا، اور کبھی ذرا اس اینگل سے بھی تھوڑا سوچئے گا کہ کتنا زیادہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اپنے والدین کا شکر گزار بننا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے خطبے سے پہلے 3 بار آمین کہا. تو صحابہ اکرام اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بات پہ آپ نے آمین کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ انسان برباد ہو. 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کی کہ وہ انسان برباد ہو، برباد ہو، برباد ہو جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی وہ اپنے لیے جنت نہ خرید سکا. یہ سوچنے کے مقامات ہیں ہمارے لیے. اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں دل تک نرم ہو جاتے ہیں، تو اب تک اپنے والدین کے ساتھ اگر ہم نے وہ محبت والا، شفقت والا معاملہ ان کی اس عمر کے اندر بھی آ کے، یا اگر وہ ابھی بھی ینگ ہے اللہ کے فضل سے، سو ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب سے راضی ہوں اور اللہ مزید ہمیں نعمتوں سے نوازے اور ہماری زندگیوں کو سکون سے بھرتے چلے جائیں. اور آج سے ہی ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ٹوڈے آئی ایم ناٹ گریٹفل فار واٹ. وہ نہیں کاؤنٹ کرنا ہے کہ جس کے لیے گریٹفل ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اب تک اتنی ایج ہو گئی، کس کس چیز کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار نہیں رہے. کیونکہ جب ہم اس مائنڈ سیٹ سے ذرا سوچیں گے تو اندر تھوڑی شرمندگی، تھوڑا گلٹ آئے گا، اور پھر ریئلائزیشن ہوگی انشاءاللہ کہ شکر گزاری کرنی ہے. ان بلیسنگز کی آپ کو قدر محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے کہ میں نے آج تک کس کس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، جب اس مائنڈ سیٹ سے ان کو دیکھنا شروع کریں گے، سو انشاءاللہ تعالی وہ سب کا سب ہمیں آسانی سے اس کی امپورٹنس، اس کا ہونا ہماری زندگیوں میں، اس بلیسنگ کا، وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. سو یہ ہم نے اب کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں، نعمتیں ایسی ہیں جس کا شکر نہیں ادا کیا اب تک، اور اب کرنا ہے انشاءاللہ رمضان کے اس پیارے مبارک مہینے میں. اور یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ یا اللہ ہیلپ می ریمبر یو، to be grateful to you and to worship you in an excellent manner. یعنی یہ دیکھیں، یہ ہم اگر عبادت بھی کر رہے ہیں، میں اگر یہ آپ کے ساتھ یہ لیکچر سیریز بھی سٹارٹ کروں، اسے میرا کمال نہیں ہے، اسے میرے رب کا کمال ہے. آپ لوگ یہاں موجود ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے. شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اتنا دل میں ڈالا کہ یہ سننے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں.
یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری دعا جو کہ سورہ احقاف کی ورس نمبر 15، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو بھی اور بہت پیاری ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ان دعاؤں کو ضرور اپنی دعاؤں کے ساتھ ایڈ کیجئے۔ کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ Ya Allah, inspire me to always be thankful for your favors which you bless me and my parents۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ان الفاظ سے، قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں نا، سکھا دیا جو بلیسنگز مجھے اور میرے پیرنٹس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، ہم والدین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یا اللہ ان پر ایسا رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن پہ مجھ پہ رحم کیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کریں، ان کو شکریہ کیا کریں۔ وہ بھی تھوڑا پریشان ہو جائیں گے کہ آج ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہاں سے آج جو ہے وہ سورج نکلا ہے، تھوڑا وہ بھی پریشان ہوں گے، لیکن کیجئے، وہ خوش ہوں گے، ان کو خوش کیجئے، اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ۔ اور آگے اس دعا میں فرمایا جا رہا ہے ڈو ناٹ اینڈ ٹو ڈو گڈ ڈیز، یعنی مجھے توفیق دیجئے کہ میں اچھی اعمال کروں جو آپ جن سے خوش ہوں، and instill righteousness in my offspring۔ اور یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ آگے جو میری ذریت آنی ہے، آگے جو میرے آف اسپرنگز ہیں یا جو آنے ہیں، یا رب ان کو بھی نیک لوگوں میں سے بنائیے۔ So this is one of the another dua which should be the part of this Ramadan انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سنڈے کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سو اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ٹاپکس ہیں۔ جزاکم کثیرہ for all of you to join۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔